السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ریاست قطر کی آواز اردو ریڈیو سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ عائشہ مجاہد کی زبانی. اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر سے عمانی وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے جس میں دو طرفہ برادرانہ تعلقات اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات پر بات چیت کی گئی. انصاف کی سپریم کونسل نے کہا ہے کہ ترکات کی تقسیم کا نیا قانون عملی انصاف فراہم کر رہا ہے اور اس میں حق مانگنے کے اقدامات کو بھی بہت آسان کر دیا گیا ہے. سعودیہ اور شام کے وزرائے خارجہ نے ایک دوسرے کے ہاں قونصل خانوں کی سروسز اور دو طرفہ پروازیں شروع کیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے. اور یوکرین نے باضابطہ سرکاری طور پر امریکہ سے جنگی طیارے مانگ لیے ہیں اور جنوبی کوریا نے اس کے شمالی پڑوسی ملک کی جانب سے بالسٹک میزائل داغے جانے کی مذمت کی ہے. یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ. اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے برادر ملک سلطنت عمان کے وزیر خارجہ بدر بن محمد بن حمود البوسعیدی نے ملاقات کی ہے. ملاقات کی ابتدا میں عمانی وزیر خارجہ نے صاحب سمو امیر کو سلطان عمان سلطان حیثم بن طارق کی جانب سے سلام و تحیات، ان کی صحت و سعادت اور قطری عوام کی مسلسل ترقی و خوشحالی کی تمناؤں کا پیغام پہنچایا. صاحب سمو امیر نے بھی عمان کے سلطان کے لیے ان کی توفیق و کامیابی اور برادر عمانی عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمناؤں کا پیغام عمانی وزیر خارجہ کے سپرد کیا. اس کے علاوہ آج کی اس ملاقات میں قطر اور عمان کے تعلقات اور دونوں برادر ملکوں کی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کی گئی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی بھی اس ملاقات میں شریک تھے. جمہوریہ ازبکستان کے صدر ڈاکٹر شوکت میرزیایف نے جمہوریہ ازبکستان کے لیے قطر کے سفیر جناب حسن بن حمزہ ہاشم سے ان کی اسناد سفارت وصول کی ہیں. سفیر محترم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے جمہوریہ ازبکستان کے صدر کو ان کی صحت و سعادت اور ازبکستان کے عوام کی ہمیشہ ترقی و خوشحالی کی تمناؤں کا پیغام پہنچایا. جمہوریہ ازبکستان کے صدر نے بھی صاحب سمو امیر کے لیے سلام و تحیات، ان کی صحت و سعادت اور قطر کی مزید ترقی و نمو کی تمنائیں سفیر محترم کے سپرد کیں. انصاف کی سپریم کونسل نے کہا ہے کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ترکات کی تقسیم کا جو نیا قانون جاری کیا ہے، اس کا مقصد وارثوں کے لیے اپنے حقوق کی طلبی کے اقدامات کو آسان بنانا، وراثت کی تیزی کے ساتھ تقسیم عمل میں لانا ہے تاکہ اس تقسیم میں تاخیر کی بنا پر پیدا ہونے والی قانونی، سماجی اور اقتصادی و معاشی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے اور سب کو عملی انصاف فراہم کر دیا جائے. شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم نے جمہوریہ آذربائیجان کی پارلیمنٹ کی اسپیکر محترمہ صاحبہ گاواروا کی جانب سے ایک دستخط وصول کیا ہے. یہ خط دونوں ملکوں کے درمیان پارلیمانی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے. اس خط میں شورا کونسل کے اسپیکر کو آذربائیجانی پارلیمنٹ کے غیر معمولی سیشن میں شرکت کی دعوت بھی دی گئی ہے. یہ سیشن آذربائیجان کے عوام کے قومی رہنما حیدر علییف کے سمے یوم پیدائش کے موقع کی مناسبت سے منعقد کیا جا رہا ہے. ملک میں جمہوریہ آذربائیجان کے سفیر جناب ماہر محمد اوگلو علییف نے شورا کونسل کے اسپیکر کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا. قطر بحرین فالو اپ کمیٹی نے سعودی عرب کے شہر ریاض میں خلیج کی کونسل برائے تعاون کے سیکریٹریٹ میں اپنا دوسرا اجلاس منعقد کیا ہے. وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی.
جبکہ بحرینی وفد کی قیادت وہاں کی وزارت خارجہ کے انڈر سیکرٹری برائے سیاسی امور ڈاکٹر شیخ عبداللہ بن احمد آل خلیفہ کر رہے تھے۔ اجلاس میں مشترکہ قانونی کمیٹی اور مشترکہ سیکورٹی کمیٹی کے پہلے اجلاس کے نتائج دیکھنے کے بعد اقوام متحدہ کے منشور یعنی چارٹر کے اصولوں اور سفارتی تعلقات سے متعلق 1961 کے ویانا معاہدے کی دفعات کے مطابق باہمی سفارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ دونوں ملکوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سفارتی تعلقات کی بحالی کا یہ اقدام دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور خلیجی وحدت اور یگانگت کے مشترکہ جذبے کا نتیجہ ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود اور ان کے شامی ہم منصب فیصل المقداد کے درمیان جو 1 دہائی سے بھی زیادہ عرصے کے بعد سعودیہ گئے ہیں باہم ملاقات ہوئی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں اطراف نے جامع سیاسی تصفیے کے لیے لازمی اقدامات پر بحث کی ہے تاکہ قومی مصالحت عمل میں آ سکے اور اس سے شام کی اپنی عرب دنیا میں واپسی کی راہ ہموار ہو سکے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاں قونصل خانوں کی سروسز اور 2 طرفہ پروازیں شروع کیے جانے کا خیر مقدم کیا اور ایسے ضروری حالات بنانے پر گفتگو کی جن میں شامی پناہ گزین اور نکال دیے گئے شامی باشندے اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا سکیں۔ روس یوکرین جنگ کے حوالے سے یوکرین کے وزیر اعظم ڈینس شمیہال نے امریکہ سے اپیل کی ہے کہ ان کے ملک کو جنگی طیارے فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو مزید بھاری ہتھیاروں اور بختر بند گاڑیوں کی ضرورت ہے تاکہ ان کے بقول روسی فوج کے خلاف جوابی حملے کو کامیاب بنایا جا سکے۔ دریا اثنا یوکرین کے وزیر دفاع نے اپنے دورہ میڈرڈ کے دوران اپنی ہسپانوی ہم منصب سے مطالبہ کیا ہے کہ یوکرین کو اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم اور مزید گولہ بارود فراہم کیا جائے تاکہ روسی فوجی حملے کا جواب دیا جا سکے۔ جنوبی کوریا کی کونسل برائے قومی سلامتی نے شمالی کوریا کی جانب سے آج صبح ایک بالسٹک میزائل داغے جانے کی مذمت کی ہے۔ کونسل برائے قومی سلامتی نے پیونگ یانگ کے اس میزائل کو داغے جانے کے فوری بعد اپنا ایک ہنگامی اجلاس بلا لیا تھا جس میں یہ مذمت کی گئی ہے۔ ادھر ٹوکیو میں جاپان کی حکومت نے ہوکائیڈو جزیرے کے باشندوں کو پناہ گاہوں میں چلے جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اور اب کچھ اقتصادی خبریں۔ وزارت مواصلات نے بتایا ہے کہ ایجوکیشن سٹی کے بس اسٹیشن سے ہر 1 گھنٹے میں 20 بسیں چلتی ہیں اور اس اسٹیشن پر بسوں کے الیکٹرک چارجنگ کے آلات بھی لگے ہوئے ہیں اور اس بس اسٹیشن سے روزانہ 1800 مسافر سفر کرتے ہیں۔ قطر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انتخابات کے اقدامات کی نگران کمیٹی نے اپنے 7ویں اجلاس میں ان انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے ناموں کی حتمی فہرست جاری کر دی ہے اور اس فہرست سے پتہ چلتا ہے کہ ان انتخابات میں جن شعبوں کے امیدواروں کے درمیان مقابلہ سخت ہوگا وہ ہیں تجارت، صنعت اور کانٹریکٹنگ یا ٹھیکیداری کے شعبے، اور بقیہ شعبوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہوگا بلکہ وہاں کے امیدوار بلا مقابلہ اپنی اپنی سیٹیں جیت گئے ہیں۔ لیبیا کی جنرل الیکٹریسٹی کمپنی نے قطر کی اور باکون اور مصر کی السویدی کمپنی کے کنسورشیم کے ساتھ زلیٹن گیس پاور پلانٹ کے پروجیکٹ کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس پلانٹ کی کل پیداواری صلاحیت 1044 میگا واٹ ہے۔ اس معاہدے میں اس پاور پلانٹ کو پبلک نیٹ ورک کے ساتھ جوڑنے، اس سے پیدا ہونے والی بجلی کو اس سے نکالنے اور پلانٹ کو درکار گیس اسے سپلائی کرنے کی پائپ لائن بچھانے کے امور شامل ہیں۔ عراق نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ ایک غیر مالیاتی پروگرام کے کانٹریکٹ پر دستخط کیے ہیں۔
جس کی روح سے یہ فنڈ عراقی حکومت کو اس کے ہاں مالیاتی اور نقدی کے استحکام کو بحال کرنے کے لیے شروع کیے گئے اصلاحاتی پروگرام کے لیے تکنیکی اور مشاورتی معاونت فراہم کرے گا۔ الجزائر کی سرکاری انرجی کمپنی نے اس سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران ملک کے 6 مقامات پر تیل اور گیس کی دریافت کا انکشاف کیا ہے اور بتایا ہے کہ زیادہ تر دریافتیں ملک کے جنوب مشرقی علاقوں میں ہوئی ہیں۔ الجزائری کمپنی کا کہنا ہے کہ اب اس کے تیل کی پروڈکشن 200 ملین ٹن ہو جائے گی، جبکہ 2010 سے اب تک تیل کی پیداوار کبھی بھی اس سطح تک نہیں پہنچی تھی۔ فیڈرل ریزرو بینک آف شکاگو کے صدر آسٹن گولسبی نے کہا ہے کہ امریکہ کے سینٹرل بینک کو سود کی شرح میں اضافہ کرنے کے معاملے میں محتاط رویہ اپنانا چاہیے تاکہ وہ بینکنگ سیکٹر میں آنے والے دباؤ کا صحیح اندازہ لگا سکے۔ تیل کی عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں 2% کا اضافہ ہوا ہے اور مارکیٹ کے پارٹنرز تیل کی پیداوار میں کمی کے لیے اوپیک پلس کے فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں، جبکہ اس فیصلے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں آنے والے تیل کی مقدار میں کمی آئے گی اور پھر شرح سود میں اضافے کے خدشات کی وجہ سے تیل کی مانگ متاثر ہوگی۔ سونے کی قیمتیں $2000 کی حد پار کر گئی ہیں۔ اب سرمایہ کاروں کی توجہ امریکی افراط زر سے متعلق اہم اعداد و شمار پر مرکوز ہے۔ یہ اعداد و شمار مستقبل قریب میں جاری کیے جانے کی توقع ہے اور اس کی اسٹڈی سے ہی پتہ چل سکے گا کہ شرح سود اپنی اعلیٰ ترین سطح سے کتنی قریب ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر سے عمانی وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ برادرانہ تعلقات اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات پر بات چیت کی گئی۔ انصاف کی سپریم کونسل نے کہا ہے کہ ترکات کی تقسیم کا نیا قانون عملی انصاف فراہم کر رہا ہے اور اس میں حق مانگنے کے اقدامات کو بھی بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ سعودیہ اور شام کے وزرائے خارجہ نے ایک دوسرے کے ہاں قونصل خانوں کی سروسز اور دو طرفہ پروازیں شروع کیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور یوکرین نے باضابطہ سرکاری طور پر امریکہ سے جنگی طیارے مانگ لیے ہیں اور جنوبی کوریا نے اس کے شمالی پڑوسی ملک کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے جانے کی مذمت کی ہے۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر جناب سیف الرحمان، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون ہشام خمیس اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔